الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من القتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا صدر محترم حاضرین مجلس بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ انعامات و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعے کی حاضری نصیب فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بار بار جمعہ کو داخل فرمائے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلی جمعہ بتایا گیا، یہ مہینہ جو شعبان کا چل رہا ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے عمل میں اضافہ کر لیا کرتے تھے اور اپنے کمر کو کس لیتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے بالکل۔ تو یہ مہینہ ہمیں عطا ہوا، ہم اس کی قدر کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتا ہے، اے لوگو تم بہت سارے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گناہ ہے، بعض گمان جو ہے گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بچنے کے لیے کہا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اگر ہمیں کوئی چیز کسی چیز میں بند کر کے دے دی جائے تو اس کے اندر کی چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی اندر کی چیز کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس لیے ہمیں منع فرمایا کہ اپنے دل میں کچھ ایسی ویسی باتیں نہ لایا کرو اور ایسے گمان کسی کے بارے میں مت کرو جو کرنا تمہارے لیے گناہ کا سبب ہو جائے۔ ہمارے اندر ہوتا ہے ویسا۔ آج ہم صحیح مجالس میں نہ بیٹھ کر، صحیح بات نہ کر کے، وقت نہیں ہے، وقت ملا ہوا ہے، فری ہیں، تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہیں دو چار اور شروع ہو جاتی ہے۔ میں اگر کہوں کہ صرف فضول بات ہوتی ہے
تو بھی شاید بیکار نہ ہوگا اور یہ جھوٹ نہ ہوگا، کیونکہ جب دو آدمی بلا ضرورت، چار آدمی بلا ضرورت کہیں بیٹھیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی کی برائی کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ کوئی کسی شخص کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں اس کے پیچھے ایسی بات کہے کہ اس کو ناگوار گزرے، ایسی بات کہے اگر وہ سنے اس کو ناگوار گزرے، ایسی بات اگر پیچھے کہے تو وہ غیبت ہے۔ پوچھا پوچھنے والے نے، اللہ کے نبی اگر وہ بات کہی جا رہی ہو جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ بات موجود ہے، وہ بات ہم اس کے پیچھے کر رہے ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ باتیں موجود نہیں کہ آپ اس کو برائی کے ساتھ، کسی اس کی کمی اور کوتاہی کے ساتھ آپ اس کو یاد کر رہے ہوں تو وہ غیبت ہے، اور اگر جو برائی اس کے اندر موجود نہیں آپ یاد کر رہے ہیں اس برائی کے ساتھ تو آپ نے اس پر بہتان لگایا، کہ پھر تم نے اس پر بہتان باندھا، جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بچنے کی بہت ساری تاکید کی کہ ایک دوسرے کی غیبت سے، ایک دوسرے کی چغلی سے، دوسرا نام چغلی بھی ہے غیبت، کہ ہم دوسرے یہاں کی بات وہاں لگا رہے ہیں، وہاں کی بات وہاں۔ تو اگر ہم کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو گویا ہم اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، گویا اس کے گوشت کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا تو تمہیں سب کو برا لگتا ہے، لیکن غیبت کرنے تو گویا غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کر کھانا یا زندہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھانے کے برابر۔ کیا کوئی ہے ایسا جو کسی کا گوشت نوچ کر کھانے کو اچھا سمجھتا ہو، کسی کی بوٹی نوچنے کو اچھا سمجھتا ہو، یا مردار کھانے کو اچھا سمجھتا ہو؟ کوئی نہیں، سب کی نظر میں یہ برا ہے، سب کی نظر۔ لیکن غیبت کرنا ہماری نظر میں ایک دم حلوے جیسا ہے، کھائے چلے جاتے ہیں، جہاں موقع ملا غیبت شروع ہے، جہاں موقع ملا دوسرے کی بات شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم سامنے پیش ہوں گے تو سوائے اللہ کے اور سوائے ان مجالسوں کے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہو، جتنی بھی مجلسیں ہوگی، جو بھی آپ کا بیٹھنا ہوگا، جو بھی آپ کی بات ہوگی، اس پر آپ کو افسوس ہوگا اور قلق ہوگا۔ کیسا افسوس ہوگا؟ ایسا افسوس ہوگا کہ اس کا پھر کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتا۔ حسرت اور افسوس کرتے رہیں گے، اپنے آپ پر ملامت کریں گے، لیکن پھر اس افسوس کا کوئی خمیازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پورا کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ ضعیف ہے، کہ ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی 2 عورتوں نے روزہ رکھ رکھا ہے اور پیاس کی حالت ہے اور شاید مرنے کے قریب ہے یا مر چکی ہیں، یہ الفاظ ہے کہ مرنے کے قریب ہے یا مر چکی ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ بات سنے تو اس کی طرف سے نگاہ موڑ لی، ہٹا لی، پھر انہوں نے وہی بات دہرائی کہ 2 عورتیں ہیں، روزہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کی حالت مرنے جیسی ہے، کیا میں آپ کی خدمت میں بلاؤں؟ تو تیسری بار پھر وہی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ راوی کہتے ہیں
دیکھیے حدیث کے معاملے میں جو حدیث ہم تک اللہ کے نبی کی بات پہنچی ہے تو یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ محدثین اور جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کتنی محنتیں کی ہیں آپ یہاں تک دیکھیں، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے رہے ہیں ان کو تول رہے ہیں، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو، ہر طریقے سے ان کا رہنا کیسا ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا معاملات کیسا ہے، ان کا لین دین کیسا ہے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا ہر چیز ان کی دیکھتے کہ یہ آدمی ہے کیسا، اور جب پتہ چل جاتا کہ ان کے اندر نقص نہیں ہے، آدمی اچھا ہے، پیٹنٹ ہے اور صحیح ہے، بالکل درست آدمی ہے، کلیئر آدمی ہے، اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تب اس سے اللہ کے نبی کی بات کو لیتے ہیں، ذہن میں بٹھائیں۔ کہتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ ضعیف ہے، یہی ہے کہ کہیں کوئی نقص راوی کے اندر کہ حدیث دینے والے کے اندر کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی یا فلاں صحابہ سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اگر ان کے اندر ذرا سا بھی نقص نکل آتا تو فوراً اس حدیث کو ضعیف قرار لکھ دیا کہ اس آدمی کے اندر یعنی ان کی بات کا کچھ وزن کم ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگرچہ حدیث ہے لیکن اس کے کریکٹر کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے احتیاطاً، کیونکہ یہ ہمارے نبی آخری نبی اور آپ اللہ کے لاڈلے نبی، یہ اتنے بڑے کی بات ہے، ان کی بات کو یوں ہی بغیر کسی اس کے اور بغیر حفاظتی تدابیر کے اور بغیر ناپے تولے نہیں لیا جا سکتا، اس لیے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث ہے۔ فرمایا ان دونوں عورتوں کو بلایا، بلانے کے بعد فرمانے لگے کہ ایک عورت کو کہا پیالی بلائی گئی کہ ان میں جو ہے الٹی کیا جائے، الٹی کرو اس میں، اور الٹی کیا تو اس میں گوشت، خون اور پیپ، گوشت کا لوتھڑا ملا ہوا الٹی کی۔ پھر دوسری عورت کو کہا گیا، انہوں نے بھی الٹی کی، وہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا لیکن حرام چیز سے روزے کو برباد کر دیا، کہ یہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہی تھی، یہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہی تھی، مطلب یہ کہ چغلی میں لگی ہوئی تھی، غیبت میں لگی ہوئی تھی اور غیبت کر رہی تھی۔ تو غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، اگرچہ اس کے اندر موجود ہے، آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اس کی برائی اس کے پیچھے آپ بیان کریں، یہ حق نہیں بنتا، کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوگا فلاں دو صاحب مل کر میرا تذکرہ کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، میری کمی بیان کر رہے تھے، اس کی دل آزاری ہوگی، اور ایسا کرنا یقیناً حرام ہے اور منع ہے۔ اگر آپ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر کوئی کسی کی عیب کو چھپاتا ہے، کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اس کے عیب کی کون پردہ پوشی فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ آپ کسی کی کوئی برائی ہے آپ چھپا رہے ہیں، ہاں اس کی اصلاح کرنا اگر مقصود ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ آپ اس کو تنہائی میں بلائیں، آپ اس کو تنہائی میں بلائیں، اس کو اللہ سے ڈرائیں، بتائیں کہ تم نے ایسا کیا، یہ غلط ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ غلط ہے، اس کو بتائیں، اصلاح کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ اس کی غیبت کو، آپ اس کی برائی کو بیان نہیں کر سکتے۔
اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کی برائی کو، اس کی کمی کو کوئی اگر کھول رہا ہے، کوئی پردہ دری کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برائی کو کھولیں گے، پردہ دری کریں گے۔ اور یہاں تک آیا حدیث میں کہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیں، اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر ہم کسی کی برائی کی اگر ہم پردہ پوشی کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی کو بیان کریں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت قتل سے بڑھ کر، الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ آپ قتل کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہے، آپ غیبت کو کچھ نہیں مانتے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہ غیبت قتل سے بڑھ کر، تو اس کی برائی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس کی برائی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور بعض حدیث کے اندر آیا کہ بعض مواقع سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروائیں، جب تک وہ توبہ کر لیں۔ ان میں غیبت کرنے والا تھا، جیسے شب برات کی رات میں مغفرت ہوتی ہے، کینہ پرور ہو، غیبت کرنے والا ہو، جب تک وہ توبہ نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر صاف فرمایا کہ غیبت سے بچیں، آپ دوسرے کی عیب تلاش کرنے سے بچیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ خرابی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے جو عیب ٹٹولنے والے ہوں، جو غیبت کرنے والے ہیں۔ غیبت کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمز اور لمز کا جو لفظ آیا ہے، یہ عربی کے اعتبار سے یہ دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی ہمز کی جگہ اگر اس کو بات استعمال کرنی ہو تو لمز کا الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں دونوں ایک ساتھ آئے ہیں کیونکہ تاکیداً فرما رہے ہیں اور بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو دوسروں کی عیب کو ڈھونڈ رہے ہوں، کمیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی کسی کے عیب کو تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی کے کمی کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اسے ذلیل کر سکے، اسے رسوا کر سکے، اسے نیچا سکھا سکے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک دم پاک ہیں، مبرہ ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے آدمی اس وقت کچھ کرتا ہے جب اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھتا ہے۔ آپ کسی کی اگر برائی بیان کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ الذی جمع مالا معددا، اور مال کو جمع کر کر کے بار بار گنتے ہیں، مال کو جمع کر کے بار بار گنتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگوں کے عیب کو تلاش کر رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا اور مال کو جمع کر کے بار بار گن رہے ہیں۔ حرص پیدا ہو رہی ہے، گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر موقع سے، ہر اعتبار سے، ہر وقت یہ پیسہ ہمارے کام آ جائے گا، ہمیں ہر حالات سے بچا لے گا، ہمارا سارا کام اسی سے بن جائے گا۔ مفسرین نے لکھا الذی جمع مالا معددا میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیسہ ہی ہمارے ہر کام آنے والا ہے، اس لیے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ ان کے اندر پیسوں کی بڑائی آئی ہوئی ہے کہ میں تو مالداری میں بڑھا ہوا ہوں، وہ کمزور ہے، وہ کم ہے، اس لیے بھی برائی بیان کرتے ہیں۔
کیوں؟ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو دوسرے آپ کی نظر میں چھوٹے لگیں گے، آپ اپنی نظر میں ان کو سمجھیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ نہیں پتا۔ تو فرمایا اور وہ اپنے مال کو جمع کر کے بار بار گنتے، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ سمجھتے ہیں وہ کہ یہ مال ان کا ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، یہ پیسے جو ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مال جمع کر کے، پیسہ جمع کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہمیشہ یہی رہ جائیں گے اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو مال جمع کرتے کرتے آخرت کو بھول جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، یہ پیسہ ہمارے پاس ہی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مثال موجود ہے، ہمارے سامنے ہر چیز کی مثال موجود ہے۔ کسی کے پاس مال ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ اگر آج 100 بیگھے کے مالک ہیں، کل آپ کی اولاد 10 بیگھے کی مالک ہے۔ اگر آپ جوان ہیں، کل آپ بوڑھے ہوں گے۔ آج بچہ ہے، کل وہ جوان ہوگا۔ ایک سا نہیں رہتا ہمیشہ۔ آج دن ہے، رات بھی ہوگا، رات ہے، صبح بھی ہوگی۔ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ یہ نہ سمجھیں ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فوقیت دینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عصبیت کی دعوت دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ عصبیت بہت ساری چیزیں ہیں، قبیلہ بھی عصبیت ہے کہ ہم یہ سمجھے ہم فلاں خاندان کے ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، کہ عصبیت پہ لڑنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ عصبیت جس کو ہم تعصب کہتے ہیں، تعصب کریں ہم ایک دوسرے، بھائی میں تو فلاں ہوں، میرا خاندان اونچا ہے، یا میں فلاں جگہ کا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ یہ بہاری ہے، یہ یو پی والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ بھی ایک عصبیت ہے، تعصب مزاج میں ہوتا ہے نا، یہ تو فلاں جگہ کا ہے، میں حیدرآباد کا ہوں، یہ تو وہاں کا ہے، گاؤں کا ہے۔ تو عصبیت بھی پسند نہیں ہے اللہ کے نبی کے صاف لفظوں میں کہ عصبیت کی دعوت دینے والا عصبیت پرست ہم میں سے نہیں۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے ماننے والوں میں سے نہیں، وہ کون ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور عصبیت پر لڑنے والا اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں، عصبیت پر مرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے ایک مقام، ایک محبت ہونی چاہیے، ایک عظمت ہونی چاہیے، اور اپنے اندر ایک دوسرے کی خامی دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اندر کی خامی کو دیکھیں، اپنے اندر اپنے آپ کو بنانے کے لیے دیکھیں۔ ایک واقعہ پیش کر تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، ان کے بارے میں جو پیٹھ پیچھے برائی کی گئی تھی، وہ آپ سب نے سنا ہے کہ آپ پر الزام لگایا گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، کہنے لگے ان لوگوں کو کیا کیا جائے، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ کیا کیا جائے جنہوں نے الزام لگایا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کہیں گردن اڑا دی جائے، ان کی گردن مار دی جائے۔ دوسرے قبیلے خزرج کے تھے صحابی، وہ اٹھے، کہنے لگے کہ اے سعد تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو نا کہ تم یہ جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، اگر تمہارے قبیلے میں سے ہوتا، تمہارے خاندان میں سے ہوتا تو تم یہ بات نہ کہتے۔ تو ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ مسجد میں ہی لڑائی جھگڑے والا ماحول ہو گیا تھا، اور ان قریب وہ لوگ لڑنے والے تھے، لڑ لیتے تھے۔ صحیح حدیث ہے کہ وہ لوگ ایسا ہو گیا تھا معاملہ، کیونکہ یہ کہے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، دوسرے کھڑے ہو گئے کہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ بات کہہ دی، آپ نے غلط کہا، کیونکہ الزام لگانے والے ان کے خاندان سے، اس لیے یہ ان کے پکش لے رہے تھے۔ اما عائشہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو رفع دفع کرایا، کہا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ کرا دیا، اور اس معاملے کو وہاں ختم کر دیے۔
اس کے بعد اما عائشہ خود اپنی زبانی بیان کر رہی ہیں، اما عائشہ کی زبانی، کہ ایسا ایسا ہوا۔ ان کو بتانے والے کون؟ تو جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کی ماں، آپ حاجت کے لیے نکلی ہیں اور ٹھوکر لگ رہی ہے، ٹھوکر لگی تو اپنے بیٹے کو لعنت کر رہی ہے، ملامت کر رہی ہے، ہلاک ہو تو برباد ہو۔ اب یہ سنی ہے اما عائشہ پریشان، کہ کیسی ماں ہے اپنے بیٹے کو لعنت کر رہی ہے؟ تو وہ خاموش ہے، پھر دوبارہ چلی ہے، پھر ٹھوکر لگا ہے، پھر کہے تو لعنت ہو، ہلاک ہو، برباد ہو۔ پھر کہ کیسی ماں ہے؟ تیسری بار ٹھوکر لگی ہے اس کی ماں کو، پھر انہوں نے بد دعا دی ہے۔ اب رہا نہیں گیا، اما عائشہ کہنے لگی کیسی ماں ہے تو، کیسی گندی ماں ہے تو، کیا ہے اپنے بیٹے کو تو بد دعا دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں تمہاری ہی وجہ سے بد دعا دے رہی ہوں۔ تو یہ کہنے لگی آخر ہوا کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تمہارے بارے میں الزام لگایا گیا ہے، اور وہ الزام لگانے والا میرا بیٹا ہے اور کچھ لوگ اس میں شریک ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا، اور وہ تمام باتیں جو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، وہ معاملہ بھی ان کو سنا دیا گیا۔ پہنچی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ابا کے گھر بھیجیے۔ یہ بات نہیں بتائی کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، میرے بارے میں الزام لگایا گیا ہے، آپ مجھے ابا کے ہاں بھیجیں، لے کے چلیں۔ ایک بچہ جو ہے آپ کے ساتھ کر دیے ہیں اللہ کے نبی، اور یہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچی ہے تو امی نیچے ہیں اور والد صاحب اوپر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو والد حضرت ابو بکر اوپر ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا کتاب پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ آنے کے بعد ماں پوچھتی ہے بیٹی کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ پورا حال بیان کر رہی ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ان کو پہلے سے معاملہ پتا ہے۔ اب جب ان کو پتا چلا اور کہنے لگی بیٹی صبر رکھ بیٹی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بات سن کر میری ماں کو دکھ نہیں ہوا جتنا مجھے دکھ ہوا۔ یہ بات سن کر ان کے دل پر اتنا برا نہیں گزرا، اتنا زیادہ اثر نہیں کیا جتنا میرے دل پہ کیا۔ یہ سوچ کر کہ ماں کو سنایا کوئی ویسا ری ایکشن نہیں ہے زیادہ، تو رونے لگی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رونے کی آواز سن کر نیچے آئے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہے بیٹی؟ ماں کہتی ہے کہ ان کو وہ بات معلوم ہو گئی جو ان کے بارے میں کہی گئی، ان کو بھی معلوم ہو گئی ہے۔ اب ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تو اپنے یہاں چلا جا، یا غالباً امی نے کہا اور اللہ کا واسطہ دیا چلی جا اپنے یہاں، وہاں سے بھی اپنے یہاں چلی آئی ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، آپ کی جو خادمہ ہے، کنیز ہے، ماندی ہے، ان سے پوچھ رہی ہیں جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی ہر بات کو جانتی ہیں، یہ بتا کیا معاملہ ہے، کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں نے آج تک کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی برائی میں نے نہیں دیکھی، اور میں ان کو ایسا جانتی ہوں اور اتنے اچھے سے جانتی ہوں جیسے ایک سونار سونے کو جانتا ہے۔ سونار سے زیادہ فرق سونے کی کسی کو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا کام رات دن اسی میں لگے ہوئے رہنا ہے۔ تو یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، جیسا سونار، ایک سونار سونے کی ڈلی کو جانتا ہے ایسا میں ان کو جانتی ہوں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ لیکن غیبت کرنے والے کر چکے ہیں، بہتان لگانے والے لگا چکے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ، اما عائشہ اپنی زبان سے کہتی ہیں، وہ پوچھ تاچھ میں اپنی وقعات کو بھلا چکے۔ یعنی پوچھ تاچھ جب کسی سے کیا جاتا ہے تو آدمی اپنی حد پر پار کر جاتا ہے، مطلب پوچھے اس لہجے سے، کیونکہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا چکے ہیں، ان کو کیسے پوچھنا چاہیے وہ طریقہ نہیں تھا پوچھنے کا۔ اما عائشہ کا کہنے کا یہ مطلب ہے، بیان کر رہی ہیں کہ اپنے وقعات کو بھول چکے پوچھنے میں، لیکن انہوں نے کہا جیسے سونار
سونے کی ڈلی کو جانتا ہے ویسے میں اس کو جانتی ہوں، میں کوئی کمی نہیں پائی۔ ہاں البتہ جب یہ کام کر تھک جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ سو جاتی ہے، بکری آٹا آ کے کھا لیتی ہے، بکری آٹا آ کے کھا لیتی ہے، ایسا تو ہے ہوا ہے، کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ نہ وہ آٹا بکری کھا لیتی ہے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ باندھی جو کام کرنے والی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں سن کر پریشان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تشریف لائے غالباً، آنے کے بعد تو صبح ہی صبح جب یہ چلی آئی ہیں تو ان کے امی ابو بھی آ چکے تھے، دائیں سائڈ بیٹھے، کوئی بائیں سائڈ بیٹھے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اتنے میں ایک جو ہے دوسرے قبیلے کی لیڈیز آ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کو اس عورت کے سامنے ایسا کہتے ہوئے آپ کو بالکل بھی ذرا سی شرم محسوس نہیں ہو رہی؟ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، یہ عورت یہاں آ کے بیٹھی ہے کہ آپ کو شرم محسوس نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہتان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، پریشان ہونا ہی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ابو کی طرف دیکھتی ہیں، کہنے لگی کہ آپ ان کا جواب دیں، آپ ان کا جواب دیں، یعنی ہمارے نبی نے جو کہا ان کا جواب دینے کہہ رہی ہیں، کیونکہ ماں باپ ہے، اب ان کا جواب دیں انہوں نے جو کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، کہہ رہے ہیں کیا جواب دیں، کیا کہیں؟ امی سے کہہ رہے ہیں، ان کی طرف دیکھے، آپ ان کا جواب دیں، وہ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں ہم، وہ بھی خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت چینج ہو رہی ہے، آپ کے پورے چہرے پر پسینہ آ گیا اور پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے وحی کے نزول سے پہلے اما عائشہ نے آپ کی بات کے جواب میں کہا تھا، یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا اور اللہ خوب جانتا ہے تو بھی اس کا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات آپ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ کہنے والے ہیں یہ بات کہ اگر تو نے غلطی کی ہے تو توبہ کر، تو اس کا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں گناہ نہیں کیا تو بھی آپ یہ کہیں کہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات، یعنی اما عائشہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، اس چیز کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، وحی نازل ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی، سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں مختصر کروں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عائشہ خوشحال ہو جاؤ، غمگین مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے، تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی امی کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جو شکریہ ادا کریں۔ اما عائشہ کہنے لگی کس چیز کا شکریہ ادا کروں، کس چیز کا؟ انہوں نے خود اپنی زبان سے مجھے ایسا کہا، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں شکریہ ادا نہیں کروں، اگر شکریہ ادا کروں گی اس رب کا کروں گی جس نے مجھے اس معاملے میں برات دیا ہے اور میرے بارے میں فیصلہ دیا ہے، حکم دیا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، التائبون العابدون الحامدون السائحون، ایسی ہی آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ تو یہ تمام آیتیں نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برات کا اظہار کیا تھا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ غیبت قتل سے بڑھ کر ہے، اس کی برائی کو ہم قتل سے بڑھ کر جانیں، بھلے ہی دنیا کے اندر کوئی سزا دینے والا نہ ہے، کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، سزا دینے والا دو گالی تو دے دے گا، کسی کے بارے میں آپ نے کچھ کہا گالی دے دے گا، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن سزا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی برائی کو نہیں جانتے۔
جب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ایک نظارہ میں نے بتایا تھا کہ ایک منظر آپ کی نظر کے سامنے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے اور ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے بدن اور چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تھا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر غیبت کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، تو گویا ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بھائی، زندہ بھائی مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا اے ایمان والو بہت ساری گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایسے گمانوں میں نہ پڑیں اور اپنے اندر بڑائی نہ لائیں، پیسے جمع کر کے اس کو بار بار گن کر دوسروں پر فخر محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ پیسے، یہ جوانی، یہ زندگی، یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہماری ہلاکت ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کہنے والا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو عیب تلاش کرنے والا ہو اور غیبت کرنے والا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ برائی ہمارے اندر، ہم کہیں بھی بیٹھیں ایک دوسرے کی بات کو نہ لائیں، کسی کو یاد کریں اس کی اچھائی سے یاد کریں۔ اور بعض حدیث میں آیا کہ جو آپ کے بھائیوں میں جو چلے جائیں، انتقال کر جائیں، ان کو برائی سے یاد نہ کریں، کیوں کہ آپ ان کو برائی سے یاد کر، ان کو برائی سے یاد کر کے زندوں کو تکلیف دیں۔ تو آپ کسی کو بھی، زندوں کو، مردوں کو، آپ ان کو برائی سے یاد نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں۔ اگر آپ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں ان کے پیچھے، اور اگر ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے اندر نہیں تو بہتان ہے، یہ اور بڑا گناہ، یہ اور بڑا گناہ ہے، ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا سنت